السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں 8 کانٹینٹ ہیں کم و بیش، لیکن گھبرانا مت، وقت اتنا ہی لگے گا۔ ہاں، میرے عزیز مفتی شمائل صاحب کو لے کر رضوان ایڈوکیٹ نے جو یہ بات کہی ہے کہ 2 کوڑی کا مولانا، ہاں میرے عزیزوں، ان کو ایک بڑا جواب ہم دیں گے، اور دوسرا نسیمہ نند پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور ایک ویڈیو تو ایسی آنے والی ہے جس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، جس فارمولے کے اپنانے کے بعد پوری دنیا سے غریبی ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ غریب بھی کہے گا کہ اب میں کس کو دوں۔ ہاں میرے عزیزوں، یہ تیسرا کانٹینٹ ہے۔ نسیمہ نند کی بات کا میں یہ جواب دوں گا کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ میں دنیا سے اسلام کو مٹا کر رہوں گا، یہ 3 ویڈیو ہو گئی، اور چوتھا یہ ہے کہ مفتی صاحب کا ایک ایسا ویڈیو، مفتی شمائل صاحب کا ایک ایسا ویڈیو آپ کے سامنے لانے والے ہیں جو 2 گھنٹے کے ڈیبیٹ میں اس کو کاٹ کر اتنا زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جس کو آپ کو سننا چاہیے۔ اور اس وقت مفتی شمائل صاحب الجزیرہ پہنچ چکے ہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے دیش کے ہر ناگرک کو، جو ان کو ٹارگٹ پر لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ خاص طور سے میرے عزیزوں، یہ دلیل ہم پیش کریں گے اور یہ دکھائیں گے کہ عربی میں وہ الجزیرہ والوں سے کیسے بات کر رہے ہیں۔ یہ چوتھا ہو گیا کم و بیش۔ اس کے بعد جاوید اختر کا مذاق اڑانے والے کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ جاوید اختر جیسے لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ اس لیے کہ کچھ لوگ جاوید اختر کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر دیش کے ناگرک ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اس ویڈیو پر آئے ہیں تو آج کی ویڈیو سے ایک بڑا بینیفٹس لے کر جانے والے ہیں میرے عزیزوں، بہت خاص یہ ویڈیو ہو سکتی ہے۔ اور چھٹا یہ کہہ لیجئے کم و بیش کہ نقاب لگا کر اس ہندو بھائی کو کیوں بھاگنا پڑا، جبکہ مسلمان عورتوں کے نقاب پر پابندی ہے، اور ہندو دھرم کی کوئی عورت نے نہیں لگایا بلکہ مرد نے لگایا۔ کیوں لگایا؟ یہ کیا مجبوری آئی جبکہ مسلمان عورتوں کو روکا جا رہا ہے؟ اب 7واں کنٹینٹ یہ ہے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کر لوں کہ آپ باقی ہوں گے، کہ پولیس کی پٹائی، پولیس نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا جو لوگ کل تک تلواریں لہرا کر اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ اپنی سیفٹی کے لیے گھر گھر میں تلوار رہنی چاہیے، اس لیے کہ مسلمان کبھی بھی ہندو بھائیوں پر حملہ کر سکتا ہے، تو پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک بڑی چیز دیکھنے کو ملی سرکار کی طرف سے، اور انشاءاللہ اگر اسی طرح سرکار کارروائی کرتی رہی تو مسلمان کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور ہندو بھائی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، کسی بھی انسان کی، ہندوستان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ضرورت نہیں ہوگی کہ دیش کے ماحول کو خراب کر سکیں۔ اب آئیے شروعات کرتے ہیں، کم و بیش ایک آپ کانٹینٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے میرے دوست، معاف کریے گا۔ رضوان ایڈوکیٹ کی پہلے چھوٹی سی ویڈیو دیکھیے آپ۔ اپنی اس جو نے تقریر میں بکواس کی ہے 2 کوڑی کے، تو یہ بھی تو بتا دیں کہ یہاں اپروچ غلط ہے، ان کا اپروچ دیکھو، وہ اپروچ صحیح ہے، ویسا بننا چاہو ہیں وہ تیرے پاس اس کا جواب ہوگا نہیں۔ تبھی میں کہتا ہوں نا، ابھی اگر میرے سامنے پڑ جائے میں آپ نے ان کی ویڈیو کو دیکھا، یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ان کو یہ چیپٹر نہیں ملا کہ علماء کی ناقدری کرنے والا میری امت سے خارج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ بات ان کی آنکھوں تک نہیں پہنچی، ان کی رسائی اس بات تک نہیں ہوئی کہ جو علماء کی قدر نہ کرے وہ ہماری امت سے خارج ہے۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ مفتی شمائل صاحب نے یہ غلط کہا، مفتی شمائل صاحب کی یہ غلطی ہے، یہاں کمی ہوئی، یہاں بیشی ہوئی، یہاں اچھا کیا۔ آپ تعریف بھی تو کر سکتے تھے، جبکہ انہوں نے خدا کے وجود پر بیان دیا، پیغام پہنچایا۔ اس میں کسی مسلک کا تعلق نہیں، اس میں نہ جانے کتنی بڑی تعداد میں ہندو دھرم کے لوگ بھی خوش ہیں، عیسائی دھرم کے لوگ بھی خوش ہیں، لیکن آپ نے انہیں کیا کہا؟ 2 کوڑی کا مولانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے کتنی بڑی پکڑ آپ کی ہو سکتی ہے، آپ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے، اس لیے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی پہنچ دیکھیے آپ، اور خدا کی وجود پر، خدا کی وحدانیت اور طاقت اور ربوبیت پر انہوں نے بیان دیا تھا، آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کی طرف سے ایسی بات نکلی ہے 2 کوڑی کا مولانا۔ میں آپ کو کیا کہوں؟ میں آپ کو 2 کوڑی کا نہیں بول سکتا، اس لیے کہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کوئی نہ کوئی حیثیت تو آپ کی ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی تو ضرور ہے۔ 2 کوڑی کا تو وہ ہوگا نا جس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، خوبی تو آپ کے اندر بھی ہے۔ میں نے بہت سی باتیں ایسی آپ کی دیکھی ہیں جو خوبیوں سے بھری ہوئی بات ہے میرے دوستوں۔ اس لیے میں ایک بڑا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کی بد کلامی کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، یہ شہرت تو چند دن کی ہے۔
اب نسیمہ نند کی بات کا میں جواب دیتے ہوئے میں نے کہا نا کہ 15 سے 16 منٹ میں ساری چیزیں ایڈجسٹ ہوں گی، اور سب سے بڑی ویڈیو شاید آج کے لیے یہ ہو جائے کہ دنیا سے غربت ختم، غریب بھی سوچے گا کہ کس کو دوں۔ نرسمہ نند نے کہا کہ میں دنیا سے اسلام کو مٹا کر رہوں گا۔ دیکھیے میں نرسمہ نند کی محبت میں پیغام لے کر آیا ہوں، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ ہاں دنیا میں انسان اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن بولنے کے لیے زبانیں کچھ بھی بول سکتا ہے آدمی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام 1500 سال سے جو ہم لوگوں تک آیا ہے، ویسے تو اسلام آدم علیہ السلام سے ہی اسلام کا نظام قائم ہوا، اب لیکن 1500 سال سے جو اسلام آپ کے سامنے پیش کیا گیا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسلام پیش کیا گیا اور اس میں طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا اور اتنی بھینکر آگ کی کئی 100 آدمی جل جائیں اس کے اندر، لیکن ایک آدمی کے لیے اتنی بڑی آگ جلائے گی، پھر بھی اسلام نہیں مٹا، اور وہ 40 دن آگ کے اندر تھے۔ یہ کتنی بڑے ڈر جانے والی بات ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی کے مذہب کو مٹانے کی کسی کو کیا ضرورت، اگر ہم یہ کوشش میں لگے ہیں کہ ہم مذہب کو مٹائیں گے، اسلام کو مٹائیں گے، تو ہم اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں، ہم فضول خرچی کر رہے ہیں۔ وہی وقت ہم کہیں اور لگائیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی خوشگوار بن سکتی ہے۔ جیسے سورج نہیں ہٹایا جا سکتا، موٹی بات، آسمان نہیں ہٹایا جا سکتا، موٹی بات، یہ ہوا کا نظام جو آکسیجن ہے کوئی روک نہیں سکتا، موٹی بات، قرآن کی ایک آیت کوئی نہیں بنا سکتا، موٹی بات، اسی طریقے سے اسلام نہیں مٹایا جا سکتا۔ اس کی حفاظت جس نے اسلام کو بنایا ہے اس نے اپنے ذمے لی ہے، تو وقت فالتو خرچ کے میں فائدہ کیا ہے؟ یہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اب میں تیسری ویڈیو یہ دکھانا چاہتا ہوں مفتی شمائل صاحب کی میرے دوستو، جو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور الجزیرہ میں جا کے جو چھوٹا سا کلپ ہے وہ بھی آپ ساتھ میں دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد ہم وہ ٹاپک لائیں گے جس سے دنیا سے غریبی کا نام ختم ہو جائے گا اور غریب بھی سوچے گا کہ کس کو دوں۔ ڈیسائیڈ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہی ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ارے بھائی بالکل میجورٹی اگر یہ کہے کہ نازی جرمنی کے ساتھ جس طرح میجورٹی تھی کہ جینوسائیڈ کرنا صحیح ہے، آپ جسٹیفائی کریں گے؟ اس وقت آپ کا یہ سوال صرف اس کے بعد کلوزنگ ہاں اس وقت پلانٹ پہ جو لوگ تھے ان میں کتنے لوگ ہٹلر کو صحیح سمجھتے؟ اچھا پلانٹ کی میجورٹی طے کرے گی سوسائٹی کی نہیں، پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کے ایگزسٹنس کو صحیح مانتی ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ کہ جو ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی تو میجورٹی تو کبھی بھی بدل سکتی ہے۔ کیا آپ یہ تھوڑی سی آپ کو غلط فہمی ہے۔ میں اگر میرے جملے سے یہ مطلب نکلا یا میں نے کہا تو یہ جملہ میں واپس لیتا ہوں، یہ میرا مطلب ہی نہیں تھا کہ میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی۔ میجورٹی ڈیسائیڈ کرے تو دنیا میں بڑی، ویسے آپ نے کہا تھا یہ جملہ۔ میں مفتی شمائل صاحب کی طرف سے یہ پیغام پہنچا دوں کہ انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ ہم حکمرانوں کی وہ بات نہیں مانیں گے جس سے ہم اسلام سے خارج ہو جائیں، جس سے ہم اسلام سے خارج ہو جائیں، یعنی جتنی باتیں اسلام سے خارج نہیں کرنے والی اس کو ہم مانیں گے۔ اس کے بعد اتنے بڑے ٹارگٹ پہ ان کو رکھا گیا اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے اسلام کو مٹا دیں گے۔ سوچیے کتنا بڑا جرم ہے۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے، یہ جملہ نہیں بولنا، یہ جملہ ہندو دھرم کے لیے ہے۔ کتنی پیاری بات انہوں نے کیا ہے، اور ان لوگوں کو ڈانٹا ہے جو لوگ زبردستی بلوا رہے ہیں، جیسے شری رام بولو، وندے ماترم بولو، نہیں بولو گے تو دیش سے باہر نکلو۔ ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تو گودی میڈیا ان کو ٹارگٹ پہ لا رہی ہے، اور ان کو تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اب میں آپ کو وہ ویڈیو کی طرف کہ پہلے تو جاوید اختر کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ جاوید اختر کا کچھ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ویڈیو بنا کر اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وائرل ہو جائیں۔ میرے دوستو، اسلام میں کسی کا بھی مذاق اڑانا حرام ہے۔ ابھی غریبی دور کرنے والی ویڈیو آپ کو دیکھ کے جانا ہے، اور نقاب والی۔ اسلام میں کسی کا مذاق اڑانا حرام ہے۔ جاوید اختر ڈیبیٹ ہار گئے، اب ان کی اگر مزہ ہم لے رہے ہیں، اپنی تالی پیٹ رہے ہیں، ان کو نیچا دکھا رہے ہیں، پوسٹ کر رہے ہیں، ایسا تو یاد رکھنا گردن نپنے والی ہے، گردن نپنے والی، نیکیاں ضائع ہونے والی۔ یہودی کی حقارت اگر آ گئی، جو اسلام کا دشمن ہے، حقارت آ گئی، نفرت اس کی آگے، آپ کی نیکی ضائع ہو جائے گی۔ جو آپ رات میں اٹھ کے تہجد پڑھے ہیں نا، آپ ایک ایک پارہ کی تلاوت کر رہے ہیں نا، آپ کی نیکی ضائع ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ کی عیال ہے ساری مخلوق۔ کوئی مانے نہ مانے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ ساری مخلوق میری عیال ہے۔ عیال جیسے گھر میں ایک پریوار ہوتا ہے تو کسی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ غلط ہی ہو پریوار کے اندر، پھر بھی وہ ذمہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بندے کی قیمت بہت بڑی ہے، اس لیے ہم اس طرح کا ویڈیو اگر بنا رہے وائرل ہونے کے لیے تو پھر یاد رکھنا کہ ہماری آخرت میں گردن نپنے والی ہے۔
توبہ کر لو کہ آج سے اس طرح کی ویڈیو نہیں بنائیں گے. یہ اسلام کو مٹانے کی ایک سازش بھی ہو سکتی ہے. ہاں میرے دوستو، اگر آپ کو کچھ لوگ آئیڈیا دیے ہیں لیکن ان کو شیطان نے آئیڈیا دیا ہے، شیطان کی یہ سازش ہے کہ جب اس طرح کی ویڈیو بنے گی تو وہ اور دور ہوگا اسلام سے، اور بھاگے گا، اور چڑھے گا اسلام سے، اور اللہ کے خلاف بناب سناب بولے گا. تو ایسا نہ کرو، بلکہ اخلاق پیش کرو. اخلاق پیش کرو، چونکہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. اس طریقے سے کسی کا مذاق اڑانے سے اسلام نہیں پھیلا، بلکہ اسلام کو مٹانے کی یہ کوشش ایک طرح سے کہی جا سکتی ہے. اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ اسلام ہمارے ذریعے سے مٹے، اس لیے کہ ہم اسلام کو بچانے اور پھیلانے کے لیے آئے تھے. اب ہم اپنے ہاتھ سے اسلام کو مٹا رہے ہیں تو تھوڑی دیر کی شہرت کے لیے یا لائک کامنٹ کرنے والے بھی پھنسیں گے. جو لوگ لائک کامنٹ ایسی ویڈیو پہ کر رہے ہیں وہ بھی پھنسیں گے، دیکھ لینا انشاءاللہ آخرت میں، اس لیے کہ آپ نے سپورٹ کیا غلط چیز کو. اب میں وہ ویڈیو دکھا رہا ہوں جو غریبی کو دور کر دیا. یہ جلدی سے دیکھیے، اس کے بعد نقاب والی ویڈیو دیکھ کے اور تلوار پر ہم بات کر کے ویڈیو کا ختم کریں گے. بہت بینیفٹ آپ کا آج ہوگا میرے دوستو، اس لیے کہ ایسے خاص کنٹینٹ آپ دیکھ رہے ہیں جو ساری انسانیت کے کام آنے والا ہے. کو دل سے استعمال کر لے. میں آپ کو چھوڑ دیجئے، ورلڈ بینک کی اسٹڈی یہ کہتی ہے 183 بلین پیسہ اگر مل جائے تو پوری دنیا کی غربت ختم کی جا سکتی ہے. اور وہیں ایک اسٹڈی یہ بھی کہتی ہے اگر ایمانداری سے مسلمان اپنی پوری دنیا کی زکات نکال دے تو 200 سے 300 بلین ڈالر اس کی زکات بنتی ہے. اگر مسلمانوں نے اچھی طریقے سے اپنی زکات نکال کر کے دے دیا تو آپ یقین کریے آپ مسلمانوں کی نہیں پوری دنیا کی غربت کو ختم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. بس اس کو منظم طریقے سے، صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، جیسے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال بنا کر کے دکھلایا آپ کو کہ جس قوم کے پاس شروعاتی دور میں کھانے کا ایک روٹی کا کنٹریبیوشن آدھا آدھا بانٹ کر کے لوگ کھا لیتے تھے، کچھ سالوں کے بعد ایک گورنر کہہ رہا ہے ارے بھائی زکات یہاں سے لے جائیے، یہاں کوئی لینے والا نہیں ہے. دوسرا گورنر کہہ رہا ہے ہمارے یہاں سے لے جائیے، یہاں کوئی لینے والا نہیں ہے. منظم صحیح طریقے سے کیا، اس کا انتظام کیا. تو آج کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے زکات مینجمنٹ کسی آرگنائزیشن کو آگے چل کر کے نیشنل لیول، اسٹیٹ لیول اور سٹی لیول پہ پراپر طریقے سے، منظم طریقے سے کر دیں گے تو ہمارے بہت سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. میرے محترم عزیز ساتھیو، آپ نے ان کی ویڈیو دیکھ کر یہ محسوس کر لیا ہوگا کہ کیسے دنیا سے غربت ختم ہوگی اور اس سے سارے انسانوں کو فائدہ کیسے پہنچے گا، جبکہ زکوٰۃ مسلمانوں میں اکثر جو ہے بانٹنے کا رواج ہے. میرے دوستو یہ بتائیے کہ جب ہم امیر ہو جائیں گے، بہت زیادہ بیلنس ہو جائے گا، تو سارے انسانوں کی مدد کرنے والے بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اگر سارے امیر اس طرح کا فیصلہ کر لے کہ مجھے زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالنا ہے، بہت لوگ آج تک سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کس کس چیز کی نکالی جائے گی. کچھ چیزوں کو قید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پہلے تو سیکھیں، اس کے بعد نکالیں اور سارے مسلمان نکالیں. انہوں نے بتایا نا کہ آنکڑا لگائے گا سارے نکالیں، تو وہ دور آ جائے گا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں دور تھا کہ کوئی صدقہ و زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. پریشان و حیران ہو گئے. ایک واقعہ ایسے بھی بتا کر ویڈیو کو میں انشاءاللہ آگے لے چل رہا ہوں کہ ایک صحابی جو ہے کچھ مال اس طریقے کا لے کے نکلی کہ میں کسی غریب کی مدد کر سکوں. ڈھونڈتے اتنا پریشان ہوئے، اتنا چکر کاٹے، اتنا زیادہ ڈھونڈے، مطلب ایسا نہیں کہ گھر کے بغل میں، دور جا کر بھی ڈھونڈے. اس کے بعد دیکھیے کہ ایک آدمی جو ہے گندا جو ہے لباس پہن کر اور بالکل جو ہے اس کے جیسے گرد و غبار اس کے جسم پہ لگے ہوئے، تو ان کو محسوس ہوا کہ ہاں اب یہ لے لے گا. جہاں جہاں جاتے تھے وہاں سے انکار ہو جاتا تھا کہ ہمارے پاس خود ہی افراط ہوا ہے، چونکہ زکوٰۃ جو ہے وصول سے بڑھ رہی تھی. تو اس کے بعد جب پہنچتے ہیں تو بولتے ہیں ہاں اب یہ مل گئے، بہت خوش ہوئے اندر سے. جب پہنچتے ہیں تو بولتے ہیں بھائی یہ مال آپ کو دینا چاہتے ہیں. بولے میں تو خود ہی وہی لے کے جو ہے میری یہ حالت ہو گئی، ڈھونڈتے گرد و غبار لگ گئے ہیں. یعنی وہ ظاہر میں غریب جیسے نظر آنے لگے تھے، اتنی محنت سے وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ میں کس کو دوں. تو یہ دور بھی آیا ہے، وہ دور پھر سے آ سکتا ہے، بس ہمارا ارادہ سچا اور پکا ہو. اس لیے کہ اللہ کی مدد آج بھی ہمارے ساتھ ہے، کل بھی ہمارے ساتھ تھی. میرے دوستو یہ اللہ کا کرم ہے اور فضل ہے کہ جو ہمیں ابھی تک زندہ رکھا ہے، اور آئندہ ہم اس طرح کی نیت کر سکتے ہیں. اب آئیے دیکھیے نقاب والی ویڈیو دیکھ لو، اس کو بعد بتاؤ. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نقاب لگا کر پولیس کی حراست میں اس کو چلایا جا رہا ہے اور مارا بھی گیا ہے. یہ حادثہ کیسے پیش آیا میرے دوستوں؟ یہ حادثہ، یہ کانڈ ایسے ہوا کہ یہ راجستھان کا رہنے والا یہ شخص ہے. کسی علاقے، کسی گاؤں میں اس نے نابالغ لڑکی کے ساتھ ریپ کر دیا. ہاں، اور اس کے بعد جب اس کے خلاف کارروائی ہوئی تو وہاں سے بھاگ نکلا اور پہنچا یو پی متھرا میں. یہ کیا کیا، یو پی نقاب پہن کے آیا، یو پی میں آ کے نقاب پہنا. اس کے بعد یہاں تک کہ اس نے لپسٹک بھی لگائی اور بالکل ایک عورت کی طرح نقاب لگا کر، یہ ہندو دھرم سے ان کا تعلق ہے، راجندر غالباً نام ہے. اور اس کے بعد یہ کوشش میں تھے کہ اب مجھے پولیس نہیں پکڑ سکتی اس لیے کہ میں نے نقاب لگا لیا ہے. لیکن پولیس بہت ہی اچھی پولیس ہے ہمارے دیش کی کہ کہیں سے بھی کھوج کر نکال لیتی ہے مجرم کو. ہاں، مجرم بچ نہیں سکتے. ہاں،
بہت سی خوبیاں بھی دیکھو پولیس والوں کے اندر ہے جس کو ہمیں بیان کرنا چاہیے. پکڑ کر دبوچ لیا, اب ان کے ساتھ کارروائی ہو رہی ہے, ان کی پٹائی ہوگی اور ان کی زندگی جو ہے, ان کی زندگی دوبھر ہو جائے گی. دیکھ لینا, اس لیے کہ نابالغ کے ساتھ ریپ کرنا, پھر اب ان کی خیریت نہیں, ان کو اتنے ڈنڈے پڑیں گے, اتنی سزائیں ان کو ملیں گی کہ بس یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش کہ میں ایسا نہ کیا ہوتا. اور دیکھو نقاب کا انہوں نے سہارا لیا, جبکہ نقاب پر اتنا بڑا وواد کھڑا ہوا ہے کہ نقاب نہیں پہننے دیں گے. نقاب جو ہے کو ہٹانے کی کتنے لوگ کوشش کر رہے ہیں, سارے ہندو بھائی ایسے نہیں ہیں. ہاں میں ہمیشہ بولوں گا 1-2%, اور یہ ہندو دھرم میں ہو کے نقاب پہن کے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ نقاب میں ایک سیفٹی ہے, نقاب میں ایک سیفٹی ہے. اس سے ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ نقاب جو ہے سیف کرتا ہے, ایک عورت کو سیف کرتا ہے. جب یہ مرد کو سیف کر رہا ہے, کچھ دور تک یہ نکل گئے. اور بہت سے لوگ بہت سا کام نقاب میں کر رہے ہیں آج بھی, نقاب لگائے ہوئے آدمی سمجھ نہیں پا رہا وہ ہے آدمی. تو نقاب واقعی میں اگر حقیقت کے ساتھ پہنا جائے, اللہ کے خوف اور ڈر کے ساتھ پہنا جائے, اس کا حکم مان کر پہنا جائے, تو ایک عورت کی سیفٹی اس سے بھی ثابت ہو رہی ہے کہ لوگ مجبوری میں یعنی جب پھنسنے کے کگار پہ ہوتے ہیں تو نقاب کا سہارا لیتے ہیں. اس کا مطلب سیفٹی اس کے اندر. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اور وہ جو پولیس تلوار جو لوگ لہرا رہے تھے, ان کی کارروائی ہو گئی ہے, وہ لوگ پکڑ گئے ہیں. ان لوگوں نے جو ہے اپنے ارادے کو بدل دیا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ دیس میں ایک دنگا بھڑکانے والا کام ہی ہو سکتا ہے, سازش ہو سکتی ہے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پولیس نے ان کو بھی دبوچا. یہ میرے دوست آج کی ویڈیو میں بہت خاص کنٹینٹ آپ کے سامنے میں لے کر آیا تھا. اب ویڈیو کیسی لگی آپ کو اپنی رائے کمنٹ میں دے کر جانا. ایک لائک تو مارنا ہی, ایک کمنٹ کا تو حق بنتا ہی ہے. حالانکہ میں آخر میں بولا ہوں, ہو سکتا ہے آپ ویڈیو بدلے جا چکے ہوں. میرے دوست, اللہ رب العزت میری بھی پریشانی کو دور فرمائے, آپ کی بھی پریشانی کو دور فرمائے, اور دیش میں بسنے والے ہر ناگرک بلکہ دنیا کے ہر انسان کو سیدھے اور سچے راستے پہ چلنے والا بنائے. اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میری اصلاح کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم.